ایک لڑکے کو اپنے محلے کے امام مسجد کی بیوی سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ لڑکے نے اپنی اس محبت کا ذکر اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست سے کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے امام صاحب کی بیوی سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس معاملے میں مدد کرو۔ تو دوست نے کہا کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں امام صاحب کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا کر جلدی گھر آ جاتے ہیں اور مجھے ملنے کا بالکل موقع بھی نہیں ملتا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کل سے نمازیں پڑھنا شروع کر دو اور امام صاحب کو اپنے عجیب عجیب مسئلوں میں الجھا کر رکھو تاکہ وہ تمہارے مسئلوں کا جواب دیتے دیتے گھر سے لیٹ ہو جائیں، اور اسی دوران میں ان کی بیوی سے مل لیا کروں گا۔ تو اس کے دوست نے اس کام میں حامی بھر لی اور ساتھ ہی کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے اگلے دن وہ لڑکا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نماز نہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اور نہ ہی کوئی نیکی کی نیت تھی، یہ محض اپنے دوست کے گناہ میں ایک مدد تھی۔ لڑکا جب بھی مسجد میں جاتا تو امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو وہ امام صاحب کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور امام صاحب سے عجیب عجیب سوالات کرتا، اور امام صاحب اس کے عجیب عجیب سوالات کا جواب دیتے رہتے اور ہمیشہ لیٹ ہو جاتے۔ اسی دوران اس کا دوست امام صاحب کی بیوی سے ملاقات کر لیتا اور یہ معاملہ تقریباً 2 سے 3 ماہ تک چلتا رہا۔ جب وقت کافی گزر گیا تو اس دوست کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اور اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے امام صاحب کی بیوی کا استعمال کر رہا ہوں، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کا مجھے کل کو حساب دینا پڑ سکتا ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ میرے ساتھ ہی نہ ایسے ہو جائے۔ اور اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہو گئے اور وہ پوری رات سو ہی نہ پایا۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ میں صبح جا کر امام صاحب سے ساری بات بیان کر دوں گا اور اس کے بعد وہ مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اگلے دن لڑکے نے مسجد میں جا کر امام صاحب کو ساری کہانی سنا دی۔ امام صاحب نے اس کی بات سنی اور مسکرا دیے اور کہنے لگے، ارے بیوقوف، میری تو کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی بہن ہے، تمہارا دوست نہ جانے کس کی بیوی کو ملتا رہا۔ اور یہ بات سن کر وہ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ وہ امام صاحب سے کہنے لگا کہ واقعی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کی کوئی بہن ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لڑکا پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلا اور راستے میں سوچے بچار کرتا رہا، میرا دوست آخر کس سے ملتا رہا ہے؟ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی دیکھ لوں، اور ایک دن اس نے اپنے دوست کا پیچھا کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اسی کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکا بہت پریشان ہوا، اس کے پاؤں سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو اور وہ وہاں کھڑا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ دنیا واقعی ایک مکافات عمل کی جگہ ہے، یہاں ہر شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرو اور برائی میں تعاون مت کرو۔ یاد رکھیے، اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو نیکی کی طرف لے جائے اور بدی سے روکے۔